بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھو سکھاؤ ARS چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کلام میں سے پیام مشرق کی نظم فصل بہار پڑھیں گے۔ فصل بہار کا معنی ہوتا ہے بہار کا موسم، فصل کا معنی ہے موسم۔ آج اس کا دوسرا بند ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں خواندگی۔ خیز کے در باغ و راغ کاف لائے گل رسید، باد بہاروں وزید مرغ نوا آفرید، لالا گریباں درید حسن گل تازہ چید، عشق غم نو خرید خیز کے در باغ و راغ کاف لائے گل رسید۔ ترجمہ: خیز اٹھ، پچھلے لیکچر میں آپ نے سیکھا کہ کیونکہ در باغ و راغ، باغ اور صحرا میں، راغ معنی صحرا بھی ہوتا ہے اور راغ کا معنی دامن بھی ہوتا ہے، یعنی دامن کوہ میں۔ قافلہ یہ گل، پھولوں کا قافلہ، رسید پہنچ چکا ہے۔ اٹھو کہ باغوں میں، صحراؤں میں، دامنوں میں پھولوں کا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ آپ بیدار ہو جائیں، سوئیں اور اس کا دیدار کریں۔ باد بہاراں وزید، بہار کی آب و ہوا چل پڑی ہے۔ ہوا کے چلنے کو وزیدن کہتے ہیں۔ مرغ نوا آفرید، پرندے نے آواز پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ پرندے آوازیں پیدا کر رہے ہیں، جیسے پچھلے بند میں 4 پرندوں کا ذکر آیا تھا، تو سارے پرندے چہچہا رہے ہیں۔ آفریدن پیدا کرنا، تخلیق کرنا یعنی نکالنا۔ لالا گریبان درید، اور جو لالا پھول ہے اس نے اپنا گریبان درید چاک کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے۔ گویا وہ پہلے اگر کلی تھا تو اب کھل کے پھول بن گیا ہے اور کھل گیا ہے۔ حسن گلے تازہ چید، اور خوبصورتی نے اور فطرت کے حسن نے تازہ پھولوں کو چن لیا ہے۔ اب نئے نویلے پھول نو بنو آپ کے لیے چن دیے ہیں اور آپ کی زمین پر پھیلا دیے ہیں۔ عشق غم نو خرید، محبت، پیار، عشق، لگن، دھن، اس نے نئے غم کو خرید لیا ہے۔ اب نئی فکر پیدا ہو گئی ہے، فکر نو کا آغاز ہے۔ نئے نئے نظریات آ رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں۔ جب بہار آتی ہے تو انسان کا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے اور طرح طرح کے افکار جنم لیتے ہیں۔ اب یہاں موقع سونے کا نہیں ہے بلکہ اٹھنے کا، طلوع ہونے کا ہے اور عروج پانے کا ہے، اڑان بھرنے کا ہے، اور اب نغمے الاپنے اور گانے کا ہے۔ اس لیے آپ چادر اوڑھ کر لیٹے نہیں بلکہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو۔ قم فانذر، اٹھو اور رب کی کبریائی بیان کرو، لوگوں کو ڈراؤ۔ وربک فکبر، یہ اس کا ترجمہ اور مفہوم ہو گیا۔ اب اس میں نے کچھ انڈرلائن کیے ہیں۔ قافلہ گل، باد بہاراں، گل تازہ، غم نو، یہ 4 مرکب ہیں۔ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور 2 لفظ آپس میں مل جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب ان کو جوڑا جاتا ہے، کبھی زیر کے ساتھ، کبھی حمزہ کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں زیر کے ساتھ جوڑا ہے، یہاں گل تازہ کو بھی زیر کے ساتھ اگلے لفظ سے جوڑا ہے، اور ایسے ہی یہاں پہ باد بہاراں کو یہاں بعد کے نیچے زیر لگا کے اگلے کے ساتھ جوڑ کے مرکب بنا دیا ہے۔ یہاں پہ حمزہ کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہاں حمزہ کے ساتھ کیوں جوڑا ہے کہ اس کے آخر میں ہا آ رہی تھی، ہائے مختفی اسے کہتے ہیں، یعنی جو ہا لکھی تو جائے لیکن پڑھی نہ جائے، اس کی آواز نہ ہو، اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ اب یہاں جب بھی ہائے مختفی کو آگے جوڑنا ہو تو اس کے اوپر حمزہ لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں قافلہ گل، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو پھر زیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک اور ٹانکا ہوتا ہے، وہ بڑی یہ کا ٹانکا یا چھوٹی یہ کا ٹانکا لگاتے ہیں، زیر کی بجائے چھوٹی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہاں میم کی جگہ پر الف ہوتا یا واو ہوتا۔ اس کی مثال آئے گی تو میں انشاءاللہ وہاں اس کی تشریح کروں گا۔ اب یہ کون سے مرکب بن گئے ہیں؟ جب یہ اس طرح کے ٹانکے کے ساتھ مرکب ہوں تو وہ 2 ہی طرح کے مرکب ہوتے ہیں، یا مرکب اضافی یا مرکب توصیفی۔
اب دیکھیں اگر پہلے لفظ کے بعد اسم صفت ہو تو وہ مرکب توصیفی ہوگا، تو گل تو کوئی صفت نہیں ہے، لہٰذا یہ اضافی ہے، اور مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی اردو میں آتا ہے، انگلش میں آف آتا ہے۔ اب قافلہ گل پھولوں کا قافلہ یا گلاب کا قافلہ۔ باد بہارون بہار کی ہوا، باد کہتے ہیں ہوا کو، تو بہاراں اب یہ کوئی صفت تو نہیں ہے، یہ تو موسم کا نام ہے۔ گل تازہ، تازہ پھول، اب یہاں تازہ ایک صفت ہے، تازگی ہونا ایک خوبی ہے، تو جب آگے صفت آ جائے تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی نہیں آتا۔ غم نو، نیا غم، اب یہاں بھی نو ہونا بھی ایک خوبی ہے، نیا ہونا، پرانا ہونا۔ تو جب اگلا لفظ صفت ہو تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، تو یہ دو مرکب توصیفی ہو گئے اور دو مرکب اضافی ہو گئے، تو یہ تو ہو گئے ان مرکبات کی بات۔ ایک چیز میں سمجھا رہا تھا کہ فعل آ جائے تو اس کو ہم 5 اور شکلوں میں ڈالیں گے۔ اس کے اندر ہمارے پاس یہ فعل حاصل ہوئے ہیں، رسید، وزید، آفرید، درید، چید، خرید۔ اب اس کا ہم مصدر بنائیں گے۔ رسید کے یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، ماضی کے فعل ہیں، تو ماضی سے مصدر بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے بتائیے ذرا؟ ہاں، نون لگا دو مصدر کا، یہ نون مصدری ہے۔ رسیدن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، پہنچنا، اور وزید کی کیا بن جائے گی؟ وزیدن، وزیدن کا معنی ہے ہوا چلنا، ہوا چلنا، ہوا کی چال کو وزیدن کہتے ہیں۔ آفرید سے کیا بنے گا؟ آفریدن، آفریدن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، جنم دینا، جنم دینا نہیں بلکہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا معنی۔ درید سے مصدر کیا بن جائے گا؟ جی ہاں، دریدن، دریدن، دریدن کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اسی سے درندہ بنا ہے، پھاڑنا۔ چید، اس کا مصدر کیا بن جائے گا؟ نون لگائیں تو چیدن مصدر بن جائے گا، چننا، چننا۔ اور خرید، اس کا مصدر ہو جائے گا خریدن، خریدنا، خریدنا۔ اتنا تو حل ہو گیا۔ اب اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ تو مضارع اس کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر دال سے پہلے یا ہو تو اس یعنی ماضی مطلق سے اگر ہم ماضی سے مضارع بنانا چاہیں تو دال سے پہلے اگر یا ہو تو اس کے یا کو ختم کر دیں تو یہ بن جائے گا مضارع، لیکن دال سے پہلے زبر آنا ضروری ہے۔ اب وزیدن دال سے پہلے یا ہے، اس کا مضارع بن جائے گا وزد، وزد۔ آفریدن دال سے پہلے یا ہے تو آفرد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ذرا مختلف آتا ہے مضارع، آفرین، آفریند بن جائے گا اس کا مضارع۔ آفریند اس کا ذرا مختلف ہے۔ درید اس کا وہی ہے، دال سے پہلے یا ہے، اس کو ختم کر دو درد، اور اوپر زبر دے دو۔ چید ہے تو اس کا مضارع آفریند کی طرح چیند آ جائے گا، چیند، یہ بھی مختلف ہے ذرا۔ اور خرید کا البتہ اسی کی طرح ہے، دال سے پہلے یا ہے تو اس کو خرد کہہ دیں، ٹھیک ہے کیا؟ یہ ہے اس کا مضارع۔ اب امر کیسے بنانا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اب اس مضارع کی دال ہٹاتے جائیں تو امر بن جائے گا، رس، پہنچ، وز، چل، ہوا کو کہا جائے گا وز، چل، اس کی بھی دال ہٹا دیں، آفرین، پیدا کر، در، پھاڑ دے، اس کی دال ہٹاؤ، چین، چن لے، اسی سے گل چین بنا ہے، پھولوں کو چننے والا۔ خر، خرید لے، یہ فعل امر بن گئے۔ اب اس کا نہیں بنانا ہو تو کیا کرنا ہے بھلا؟ ہم میم شروع میں بڑھا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ مرس، نہ پہنچ، موز، نہ چل، میافری، یہاں پہ یا بڑھ جائے گی کیونکہ الف آ رہا ہے، اگر الف سے شروع ہو مضارع تو اس کے شروع میں صرف میم نہیں لگتی، یا بھی لگتی ہے، میافرین،
نہ پیدا کر، اور در سے مدر، نہ پھاڑ، نہ چیر پھاڑ کر، مچین، نہ چن، مخر، نہ خرید۔ یہ فعلوں کی وضاحت بھی ہوگی، اس کی گردان ہوگی صرف صغیر، تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم ان کو 3-4 پہلوؤں سے پڑھ رہے ہیں، ایک اس کا تلفظ، پھر ان کا ایک ایک لفظ کا معنی، پھر پورے بند کا مفہوم اور پیغام، پھر اس میں کلمات اسماء جو آئے ہیں مفرد یا مرکب اس کی وضاحت، اور جو فعل آئے ہیں تو اس کی گرامر آگے صرف صغیر۔ یہ 4-5 پہلوؤں سے لیسن ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا، کمنٹ کیجئے، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔